نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ الحمدللہ ہمارے سورہ نور کی تفسیر کورس جاری و ساری ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آیت نمبر 2 کی، کیونکہ آیت نمبر 2 کی تفسیر ابھی جاری ہے، اس میں زنا کی حدود کے بارے میں وضاحت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آیت مبارکہ کا جو ایک حصہ تھا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اس کے بارے میں ہم نے تفسیر جانی کہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ عز و جل ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آیت مبارکہ کا مزید حصہ وَلْيَشْهَدْ یہاں سے ہم جانیں گے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ یہ آیت مبارکہ کا آخری حصہ ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جب زنا کرنے والوں پر حد قائم کی جا رہی ہو، یعنی کوڑے لگائے جا رہے ہوں، رجم کیا جا رہا ہو، تو وہاں مسلمان جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے تاکہ دیکھ کر عبرت حاصل کی جائے، تاکہ زنا کی جو سزا دیکھ کر انہیں عبرت حاصل ہو اور وہ اس برے فعل سے باز رہیں۔ اب قرآن پاک میں جو زنا کی مذمت آئی ہے اسے جان لیتے ہیں کہ زنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت شدید مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی 32 آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ۔ مزید ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 سے 29۔ اس کا ترجمہ ہے اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن بڑا عذاب دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ نیز کثیر احادیث میں بھی زنا کی بڑی سخت مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے۔ یہ تو آیت مبارکہ چند آیت مبارکہ یہاں پر ذکر کی گئی کہ جن میں زنا کی مذمت بیان کی گئی، اس کو سختی سے روکا گیا مسلمانوں کو کہ اس کے قریب نہ جانا۔ اسی طرح متعدد احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں جس میں سختی کے ساتھ اس کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے زنا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائباں کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے، یعنی جب وہ زنا کر چکتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مشکات المصابیح کی یہ کتاب الحدود میں یہ موجود ہے حدیث مبارکہ۔ تو یہ حدیث مبارکہ پڑھ کے آپ کے کیا ذہن میں آتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہمارے اس ملک میں، ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، زنا اور رشوت۔ تو سوچیے یہاں قحط بھی ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ رعب میں بھی گرفتار ہیں۔ کس کے رعب میں؟ یہ سب آپ جانتے ہیں، کافروں کے رعب میں گرفتار ہیں۔ حدیث مبارکہ مزید حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ زنا اور سود، اب دیکھیے یہ آیتیں، یہ حدیث مبارکہ کس کی عکاسی کر رہی ہیں؟ آج کے ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہی ہیں۔ الامان الحفیظ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدھی رات کے وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس سے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ اس وقت پیسے لے کر زنا کرنے والی عورت اور ظالمانہ ٹیکس لینے والے شخص کے علاوہ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ تو یہاں تو دیکھیں زنا کرنے والے اور جو ظلم کرنے والے، جو بھتہ خور لوگ ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، مسلمانوں کو لوٹ مار مچا کر لوٹ لیتے ہیں، تو ان کی تو بات ہے، یہ تو ہمیں واضح ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، یہ معاملہ تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل آدھی رات کو آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور پھر اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ جس کی میں دعا قبول کروں۔ تو جو کوئی بھی مصیبت زدہ ہو، پریشان حال ہو، طرح طرح کی دنیا کی پریشانیوں نے اسے گھیر رکھا ہو، تو رات کو جاگے، اللہ عز و جل کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا والوں کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ آپ پریشان ہو جائیں، آپ تنگ دست ہو جائیں، آپ کی ذرا سی صحت خراب ہو جائے، آپ کے مالی حالات خراب ہو جائیں، آپ دیکھیں دروازے دنیا والوں کے کھلنے کی بجائے آپ کے چہروں پہ بند ہو جائیں گے، آپ کے لیے بند ہو جائیں گے، لیکن اس رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ تو جائیے اس کی بارگاہ میں جھک جائیے اور رات کو اس کے کھلے ہوئے دروازوں سے مانگ لیجئے جو مانگنا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول کر اعلان کر رہا ہے، تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور فائدہ اٹھا کر اپنی حاجتیں، اپنی سارے دکھ درد اپنے رب سے کہہ دیے جائیں کہ جس کے دروازے ہمارے لیے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو ہم سماعت کر لیتے ہیں اس نیت سے کہ اس کا بھی علم ہمیں حاصل ہو اور ہم پر رحمت و برکت نازل ہو اللہ پاک کی۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا زنا کے بارے میں تو کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی زنا حرام ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے ہلکا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ہمیں ایک اور نیا مسئلہ معلوم ہوا کہ جو پڑوس میں عورتیں ہوتی ہیں اور جو آس پڑوس میں عورتیں اور مرد ہیں وہ آپس میں اگر اس طرح کی حرکت کریں تو ان کا ایک مرتبہ یہ گناہ کرنا ایسا ہے کہ وہ 10 مرتبہ کسی دوسری عورت سے یہ گناہ کر لیں اور اس سے بھی ہلکا، 10 مرتبہ ایک الگ اور ایک مرتبہ الگ۔
اللہ اکبر۔ اس کے بعد آخری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور اس سے فرمائے گا کہ جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زنا جیسے بدترین، گندے اور انتہائی مذموم فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس معاشرے کو اس گند سے پاک فرما دے یا رب العالمین، اور ہم سب کو بچا لے، بس تو اپنی امان میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔